ہمارے یہاں جو پانی صحیح پانی جو ہم پینے والا سادہ پانی، اس کے معاملات بھی اتنے اچھے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے پیٹ کے معاملات کی بیماریاں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ صحیح اگر پانی ہم بوائل کر کے ابال کے بالخصوص گرمیوں میں صحیح اگر استعمال کریں تو اس سے بہت زیادہ آپ فائدہ ہوگا۔ صفائی کے جو بیسک اصول جو ہیں صرف ان کو ہم اپنا لیں۔ سمپل سا ایک طریقہ ہے کہ اچھی طرح ہاتھ دھو کے اگر کسی بھی چیز کا استعمال کریں گے تو آپ 60 to 70% تو ویسے ہی دور اٹھ جاتے ہیں بیماریوں سے۔ لیکن اگر آپ نے ہاتھ ہی نہیں دھوئے، اب دیکھیں نا، آپ جراثیم سے تو کہیں سے بھی بچے ہوئے نہیں ہیں۔ آپ اس ماحول میں بیٹھے ہوئے، میں اس ماحول میں بیٹھا ہوں، آپ وہاں بیٹھے ہوئے، ہم کسی بھی چیز سے جراثیم سے نہیں بچے ہوئے۔ اب بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جراثیم نقصان دہ ہوتے ہیں، بہت سے فائدے مند بھی ہوتے ہیں۔ تو ایسے حالات کے اندر گرمیوں میں پسینہ آنا، پسینے سے جسم پہ جراثیم کا پیدا ہو جانا، اور پھر اپنی صفائی کا خیال نہ رکھنا۔ ڈاکٹر صاحب، اس صورت میں اگر بندہ 5 وقت وضو کرنے کی نیت کر لے تو کیسا؟ بالکل دیکھیں نا، اور جب بھی بے وضو ہو اس صورت میں فوراً وضو کر لے تو اس صورت میں گرمی میں کیا فائدہ ہو، صفائی ستھرائی کیسی ہوگی؟ دیکھیں اس صورت میں گرمی میں جو سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کا باڈی ٹیمپریچر مینٹین رہے گا۔ صحیح ٹھیک ہے نا، آپ 5 دفعہ پانی کے ہاتھ، پیر، منہ، گردن وغیرہ، اور اگر آپ ٹیکنیکلی طور پہ دیکھا جائے، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جائے تو جو آپ کے جسم کو ٹھنڈک پہنچانے والے، آپ نے دیکھا ہیٹ اسٹروک کے اندر اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ماتھے پہ پانی ڈالتے ہیں، صحیح ہے، دوسرا پہ پیروں پہ پانی ڈالتے ہیں، تیسرا گردن پہ پانی ڈالتے ہیں۔ تو ہم وضو میں کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی یہی کرتے ہیں نا، چہرہ دھوتے ہیں، مسا کرتے ہیں، پیروں کے تلے پیر دھوتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، بازو دھوتے ہیں، لیکن مسا وضو کرتے بھی ہیں۔ اسی طرح جس طریقے سے بتایا گیا ہے بالکل سنت کے مطابق ترکیب کے ساتھ صحیح طریقے سے وضو کرنا ہر بالکل، جسم۔ اگر آپ صحیح طریقے سے، جس طریقے سے بتایا گیا اس طریقے سے اگر آپ وضو کریں گے تو آپ کافی حد تک ان بیماریوں سے بچ سکیں گے۔ ہاں، اگر یہ اس میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ وضو کر کے، اس میں تھوڑا سا احتیاط یہ کرنے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد فوراً جو چادر ہوتی ہے ہمارے پاس، یہ ٹاول وغیرہ گھر کے اندر ہوتے ہیں، ہم اسی سے ہاتھ صاف کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کریں آپ، کیونکہ ایک طرف تو آپ نے ہاتھ دھو لیے اچھی طریقے سے، اچھی طرح سے واش کر لیا ہاتھ کو واش کرنے کے بعد اسی چادر سے جو گندی ہے، میلی ہے، پسینہ بھی آپ نے اسے صاف کیا، وہ اسی سے آپ نے ہاتھ بھی خشک کر لیا۔ جو چادر میں آپ کے جراثیم لگے ہوئے ہیں وہ تو آپ کے ہاتھ میں دوبارہ آ گئے۔ صحیح، تو یہ چھوٹی سی کیئر کر لیں۔ ہاتھ خشک ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے یا منہ خشک ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ صحیح ہے، 10 سیکنڈ، 20 سیکنڈ، اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ خشک ہو جائے اس کے بعد آپ چیزیں استعمال کریں، کھانا وانا کھائیں۔